الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو جو ہے وہ مسئلہ نمبر 777 سے ہے، اذا وجبت علیہ کفارۃ مخیرۃ یا کفارۃ مخیرۃ لم یجز ان یکفر بجنسین بین یصوم شہرا ویطعم 30 مسکینا فی کفارۃ شہر رمضان۔ اذا واجبت علیہ، ایک بندے کے اوپر واجب ہوتا ہے کفارہ مخیرہ کہ جس میں اسے اختیار ہوتا ہے کہ 2 یا 3 کاموں میں سے ایک کام کرے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان یکفرہ کہ وہ ایک کفارہ ادا کرے اور ایک کفارے کے اندر 2 جنسیں رکھے۔ یعنی اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ماہ رمضان کا کفارہ ہے، تو اب ماہ رمضان کا کفارہ مخیرہ ہے، یعنی اختیار ہے آج کے زمانے میں کہ 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو وہ آدھا آدھا کر لیں، یعنی 30 روزے رکھے اور 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 کفارے ہوں اور دونوں آدھے آدھے کر لیں، تو یہ اس طرح سے کیا نہیں کر سکتا۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ ایک کفارہ ادا کرے اور 2 جنسوں سے یعنی ایک آدھا کفارہ دوسرا اور آدھا کفارہ یہ۔ لیکن اگر ایک ہی کفارہ ہو اور اس کے آگے افراد زیادہ ہوں تو اس میں وہ کر سکتا ہے فرق، تو اس کی ہمارے پاس ایک ہی مثال ہے کہ وہی جو کفارہ ہوتا ہے قسم توڑنے کا، کہ یا تو جو ہے وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا جو ہے وہ کپڑے پہنائیں، اس میں وہ آدھا آدھا کر سکتا ہے کہ وہ جو ہے وہ 5 کو جو ہے وہ کھانا کھلائے اور 5 نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، او کے ساتھ ہاں اس میں بھی نہیں ہو سکتا۔ کھانا کھلانے میں ہو سکتا ہے، یعنی کھانا کھلانے ہے نا، تو اب اس میں کیا کرے کہ 5 کو کھانا کھلا دے، 5 کو مطعم دے دے، یوں کرے، اس میں آدھا کیونکہ وہ ایک ہی کفارہ ہے نا کھانا، یعنی مخیرہ میں کیا ہے زیادہ افراد آ رہے ہیں نا، یا جو ہے وہ کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے، اس میں او لگ گیا نا، تو یہ پورا ہونا چاہیے، کھانا بھی 10 کو پورا کھلائے یا کپڑا بھی 10 کو پورا پہنائے۔ اگر ایک ہے مثلا کپڑا جو پہنانا ہے ایک ہے، اس میں وہ کپڑے کے اعتبار سے فرق کر لے، ٹھیک ہے، کسی کو زیادہ اچھے کپڑے دے اور طرح کے دے، کسی کوٹ دے دے، کسی کو جو ہے وہ سردیوں کے دے دے، فرض کریں کسی بچے کو دے دے، یوں کر فرق کر، ٹھیک ہے۔ تو اطعام کے اندر 2 آپشن رکھے تھے، اطعام میں یا اشباع ہے پیٹ بھر کے کھلانا، یا کیا ہے تسلیم ہے ان کے حوالے کرنا، تو اشباع اور تسلیم میں کیا کر سکتا ہے فرق۔ تو یعنی ایک کفارے میں کے اندر جو اس کی اصناف بنتی ہیں مختلف افراد، اس میں فرق رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کفارے مخیرہ ہیں تو ان میں سے دوسرے کفارے کے آدھے لے لے اور اس کفارے کے آدھے لے لے، اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ 2 کفاروں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا، ایک کفارے کے اندر فرق کرتا رہے لیکن 2 کفاروں کو جوڑ کے کوئی چیز بنا لے، وہ یہ تو پھر تشریح ہو جائے گی، نیا جو دین بنانا ہو جائے گا۔ تو اجازت اس کی مثال پہلی کیا دی ہے کہ ماہ رمضان کا کفارہ ہے تو وہ اب 2 جنسوں سے ادا کرے، یعنی بین یصوم شہرن 2 کفاروں کے نہیں جوڑ لے، 2 جنسیں یعنی 2 کفارے ہوں، مستقل طور پہ 2 کفارے ان کو جوڑ لے، یعنی بین یصوم شہرن 1 مہینے کا روزہ رکھے، وہ یطعم 30 مسکینا اور 30 مساکین کو کیا کھانا کھلائے، فی کفارت شہر رمضان۔ تو یہ کیا ہو گیا جی، آدھا آدھا کفارہ ہو گیا نا، 2 جنسیں کفارے کی ہو گئیں، وہ جوڑ لی اس نے آپس میں۔ او یطعم 5 ویکسو 5 مثلا فی کفارت الیمین، کفارہ یمین میں 2 آپشن الگ الگ تھے کہ یا کھانا کھلانا ہے یا کپڑا پہنانا ہے، یہ تخییر میں رہے گا، وگرنہ جو کفارہ یمین ہے وہ مخیرہ تو نہیں ہے نا، مرتبہ ہے۔ مرتبہ میں کیا ہے کہ جب وہ کھانا کھلانے سے اور کپڑا پہنانے سے عاجز ہو جائے تو پھر اس نے کس پہ جانا ہے، اس کی طرف جانا ہے، کون سا آپشن ہے، تو کھانا کھلانے کی طرف نا، نہیں روزے کی طرف، ٹھیک ہے نا، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، کپڑا نہیں بنا سکتا، 3 روزے ہیں نا، تو 3 روزے کی طرف کب آئے گا، جب یہ اس سے عاجز ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ مرتبہ ہو گیا۔ لیکن اس کی تخییر کہاں پہ ہے، پہلے 2 میں تخییر ہے کہ یا وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کیا ہے جو ان کو کپڑا دے، اس میں کیا تخییر ہے۔ تو جب اس میں تخییر آ گئی تو یہ کفارہ مخیرہ ہو گیا، تو کفارہ مخیرہ کے اندر جو ہے وہ 2 کفاروں کو جوڑ نہیں سکتا، 2 کفاروں کو جوڑ کے آدھا آدھا کر کے ایک بنا لے، ایسا نہیں کر سکتا۔ نہیں بتایا کہ مسلسل میں کی وقفہ کر سکتے ہیں 3 روزوں کا پیچھے بتایا تھا نا، اس کا مسلسل تھا اس کا بھی، 31 میں تھا
یہ تینوں میں نہیں 3 روزے مسلسل نہیں تھا؟ اچھا چل 5 کو جو ہے وہ کھانا کھلائے اور 5 کو جو ہے وہ کپڑا پہنائے تو یہ نہیں کر سکتا. نام لا باسب اختلاف افراد صنف الواحد منہا یہ من الکفارات. کفارہ میں سے وہ ایک صنف کو رکھے، 2 جنسوں کو اختیار نہ کرے، ایک صنف کو اختیار کرے اور اس کے افراد میں کیا فرق وہ ڈال دے تو یہ ہو سکتا ہے. کما لو اطعم بعض العدد طعاما خاصا و بعض غیرہ، کہ وہ جو ہے وہ بعض عدد کو جو ہے وہ خاص قسم کا کھانا دے اور دوسرے بعض کو جو ہے وہ کچھ اور کھانا دے، یہ فرق رکھ رہے افراد کے درمیان. او کسا بعضهم ثوبا من جنسن، یا ایک کچھ کو کیا کرے کپڑا پہنائے من جنسن ایک خاص قسم کا، وہ بعضهم من جنسن آخر دوسرے کو کسی دوسری قسم کا کپڑا پہنا دے. بل یجوز فی الاطعام، بلکہ اگر اطعام کا مسئلہ ہے تو اس میں جائز ہے کہ ان یشبع بعضا ویسلم الی بعض کما مر، کہ کچھ کے جو ہے وہ اشباع کرے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے اور کچھ میں کیا کرے تسلیم کر دے. ایک مد جو ہے وہ 1 مد یا 3 مد، 1 مد ہے جو کہ 3 پاؤ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 1 مد کیا ہر کسی کو دیتے ہیں. اچھا جی، من عجز عن بعض الخصال الثلاث فی کفارۃ الجمع. کفارہ جم میں جب تینوں کام اکٹھے کرنے ہوتے ہیں، وہ کفارہ جم کی ہمارے پاس مثال وہ زہار کی ہے اور دوسرا کیا ہے وہ قتل خطا کی ہے. تو کفارہ جم میں جو بندہ تینوں چیزوں سے عاجز آ جائے تو عطا بالبقیت، تو بعض سے وہ عاجز آ گیا نا، تینوں سے عاجز نہیں ہے، بعض سے عاجز آ گیا. فرض کریں کہ کفارہ جم میں ہے تو 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے، مریض ہے، ذرا حرج کا مسئلہ ہے، تو پھر عطا بالبقیت ہے، تو وہ باقی کو کیا دے گا انجام دے گا. وعلیہ الاستغفار الافت اللزوماً، اور احتیاط لازم کے طور پہ اس کے اوپر استغفار کرنا بھی ہوگا، یعنی جس سے عاجز آ گیا اس جگہ پہ کیا کرے گا استغفار کرے گا. یہ پیچھے مثال دی تھی کہ عتق رقبہ سے آج کل عاجز آ چکا ہے تو اس کی جگہ پہ استغفار ہو جائے گی، باقی 2 مہینے کے روزے اور 2 مہینے کے 60 مسکینوں کھانا ہو جائے گا. وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْجَمِيعِ، اگر تینوں سے عاجز آ جائے، یعنی عتق رقبہ سے بھی عاجز ہے، 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا اور ادھر سے پیسے وغیرہ بھی کچھ نہیں ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تمام سے عاجز آ گیا، تو لازم ہوا الاستغفار فقط، تو اس کے اوپر فقط کیا ہوگی استغفار کیا ہوگی واجب ہوگی. ایک ہی دفعہ بس، اس کی تعداد بیان نہیں کی، 60 دفعہ ایک ہی دفعہ. اذا عجز عن اطعام 60 مسکینا، اگر ایک بندہ 60 مسکین کو کھانا کھلانے سے عاجز آ جائے فی کفارت زہار کے کفارہ میں، تو اس کا بدل جو ہے وہ موجود ہے، وہ کیا ہے کہ سام 18 یوماً، تو ان 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بدلے میں کیا رکھے گا 18 دن کیا روزے رکھے گا. ولو عجز عنہ، اور اگر وہ 18 روزے رکھنے سے بھی عاجز ہے، ففل اجتزاء بالاستغفار بدلا عنہ، تو ان 18 کے بدلے میں آیا استغفار اس کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس میں کیا ہے جی اشکال ہے، کما تقدم، جیسا کہ یہ بات کیا پہلے گزر چکی ہے، کافی ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں اشکال ہے، یعنی احتیاط کیا رہے گی کہ اسی کی گردن پہ رہیں گے. ولو عجز عن الاطعام فی کفارت القتل خطا، اور اگر قتل خطا والا جو ایشو تھا اس میں بھی جم ہوتا ہے، وہاں پہ وہ اطعام سے عاجز آ گیا، فالاحوط وجوبا ان یصوم 18 یوما، تو یہاں پہ احتیاط واجب کیا ہے کہ 18 دن کے روزے بھی رکھے، ویضم علیہ الاستغفار، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے استغفار بھی کرے. فإن عجز عن الصوم، اور اگر وہ روزہ رکھنے سے عاجز آ گیا یہاں پہ، تو اجزأہ الاستغفار وحدہ، تو اس کے لیے فقط استغفار کرنا قتل خطا میں کیا ہو جاتا ہے کافی ہو جاتا ہے، یعنی پھر 18 روزے اس کی گردن سے اتر جاتے ہیں، وہ اس کی گردن باقی نہیں رہتے، جبکہ پہلے والے مسئلے میں اس کی گردن پہ کیا باقی رہیں گے. تو وہ باقی رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب وصیت اس کی کیا کرے گا، اگر وہ نہیں رکھ سکتا وصیت کرے گا تاکہ اس کے مرنے کے بعد کیا کوئی اور رکھوائے اس کی طرف سے. اذا عجز عن الخصال الثلاث فی الکفارۃ المخیرہ، اچھا اگر کفارہ مخیرہ میں کیا ہے ایک بندہ جو ہے وہ تینوں سے کیا ہے عاجز آ گیا، یعنی کفارہ ماہ رمضان کا لے لیں، وہ کہتا ہے کہ نہ میں 60 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہوں اور نہ ہی کیا ہے 60 فقراء کھانا کھلا سکتا ہوں. فإن كانت کفارۃ الافطار، اگر وہ کیا ہے جی کفارہ افطار ہو ماہ رمضان کا، فعلیہ التصدق بما یطیق، تو وہ جتنی طاقت رکھتا ہے اتنا وہ صدقہ کرے گا،
صدقہ کرے گا کیا مطلب؟ یعنی بے اقل من 60 مسکیناً کہ 60 سے جو تھوڑے بندے ہیں ان کو وہ کیا کھلائے گا بطور صدقہ کے، یا جو ہے وہ ان کو دے دے گا، مدتام کیا دے دے گا، دونوں آپشن تھے۔ وہ مع تعذر، اور اگر یہ کرنا بھی اس کے لیے کیا ہے متعذر ہو، یعنی 60 سے کم کو بھی جو ہے وہ صدقہ نہیں کر سکتا، تو یتعین علیہ الاستغفار، تو اس کے اوپر کیا معین ہو جائے گا استغفار کرنا۔ ولیکن اذا تمکن بعد ذلك من اکمال العدد، لیکن اگر اس کے بعد اس کے لیے ممکن ہے عدد کو پورا کرنا، یعنی 1-2 کو کھانا کھلایا اس کے بعد متعذر ہو گیا، تو بعد میں کیا اس کے لیے ممکن ہو گیا اکمال عدد کرنا، او من التکفیر، یا کفارہ پورے کا پورا دینا، 60 روزوں والا فرض کریں ممکن ہو گیا، تو لازم ہو ذالک الاحوط، تو احتیاطی طور پر یہی کرنا اس کے اوپر کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا، یعنی فقط استغفار کافی نہیں ہوگی جیسا کہ اوپر کیا کافی ہو جاتی تھی۔ وَإِنْ كَانَتْ كَفَارَةَ الْعَهْدِ أَوْ كَفَارَةَ الْاعْتِكَافِ، لیکن اگر وہ کفارہ عہد ہے یا کفارہ اعتکاف ہے تو اس سے عاجز آنے کی صورت میں کیا ہے فَلْيَصُمْ 18 يَوْمًا، تو وہ 18 کیا ہے یہاں پہ روزے رکھے گا۔ پھر عاجز، اور اگر 18 روزے رکھنے سے عاجز آ جائے تو لازم ہوا الاستغفار، تو وہاں پہ اس کے لیے کیا ہو جائے استغفار ہو جائے گی۔ وَإِذَا عَجَزَ عَنْ صِيَامِ 3 أَيَّامٍ فِي كَفَارَةِ الْإِفْطَارِ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رمضان بعد الزوال، اور اگر ایک بندہ ماہ رمضان کا روزہ توڑتا ہے، یعنی ماہ رمضان کی قضاء کا روزہ توڑتا ہے زوال کے بعد، تو اس کے اوپر کفارہ ہے، وہی یمین والا کفارہ کہ 10 کو کھانا کھلائے، اگر اس سے عاجز ہو 3 دن کے روزے۔ اب وہاں پہ بندہ کیا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اس سے بھی عاجز ہے، اور عاجز عن صیام 3 ایام، 3 دن روزے رکھنے سے بھی کیا ہے عاجز ہے، فی کفارۃ الافطار، کس کفارہ میں؟ ماہ رمضان کی قضاء کے کفارہ میں، اور فی کفارۃ الیمین، یمین کے کفارہ میں، وما بحکم، اور جو یمین کے حکم میں جیسے نظر تھی، ٹھیک ہے، سب کا ایک ہی کفارہ تھا نا۔ تو یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بندہ مکمل ہی عاجز آ گیا، یعنی وہ 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا اور 3 دن کے روزے ہی بھی نہیں رکھ سکتا، سب عاجز آ گیا۔ فعلیہ استغفار، تو اس کے اوپر کیا ہوگا استغفار کرنا واجب ہوگا۔ وہکذا الحال، اور یہی حال ہوگا کہ لو عجز عن اطعام 10 مساکین فی کفارۃ البراۃ، جو کفارہ برات تھا اللہ اور اہل بیت سے برات کا، اس میں کیا تھا فقط 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، ایک ہی کفارہ تھا، کفارہ معین جسے کہتے ہیں۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر وہاں پر بھی کیا فقط کیا ہوگا استغفار ہی ہوگا۔ تو ہمارے پاس زیادہ تر مرحلہ وہ یہی پیش آتا ہے، ماہ رمضان کا لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا ہم کفارہ نہیں دے سکتے، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، عاجز ہیں، اور 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، مریض ہیں، تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں بھی 60 کو اگر کھانا نہیں کھلا سکتے جتنے کو دے سکتے ہیں، 5 کو 10 کو، ایک دفعہ تھوڑی دینا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، تو ابھی دیتے رہیں، ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہیں، پھر جتنے پیسے آتے جائیں وہ کیا باقیوں کو دیتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ احتیاط واجب ہے، جب یہ احتیاط واجب ہے تو اس میں پھر وہ وصیت کرنا بھی کیا ہے احتیاط واجب کے طور پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر واجبات ہیں، اس کی کیا وصیت بھی کر کے جائے۔ یجوز التاخیر فی اداء الکفارۃ المالیۃ وغیرہ، کفارہ مالیہ کے ادا کرنے میں، اور غیر مالی وہی روزے ہو جاتے ہیں کہ کفارہ مالی جس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس کی ادا کرنے میں تاخیر کیا جائز ہے، لیکن کتنی تاخیر کرنا جائز ہے؟ بے مقدار، اتنی مقدار میں تاخیر کرنا جائز ہوتا ہے کہ لا يعد توانیا و تسامحا فی اداء الواجب، کہ جسے سستی شمار نہ کی جائے۔ تسامح کیا ہے؟ بھول جانا، چشم پوشی کر دینا، آنکھ بند کر لینا۔ واجب کے ادا کرنے میں جب تک سستی کرنا اور تسامح شمار نہیں ہوتا، اتنی تاخیر کرنا کیا جائز ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتِ الْمُبَادَرَةُ إِلَى الْأَدَاءِ، اگرچہ جلد سے جلد ادا کرنے کی طرف جلدی کرنا، یہ کیا رہتا ہے احتیاط مستحب رہتا ہے۔ یجوز التوکیل فی اداء الکفارات المالیہ، کفارات مالیہ میں وکالت جائز ہے، یعنی بین یوکل غیرہ، کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو وکیل بنائے، فی ادا یا کفارے کے ادا کرنے میں، من مالہ اے مال الموکل، کہ موکل اسے اپنا پیسہ دے اور اسے کہے کہ تم جو ہے وہ فقراء کو ڈھونڈ کے ان تک کیا ہے پہنچا دو، جیسا کہ ابھی مکتب سے ثانی یہی توکیل والا کیا کام کرتا ہے، وہ مؤسسہ جو عین ہے ان کا یتیموں والا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ ایک سیٹ اپ ہے ان کا، تو یہ وکیل کے طور پہ کیا وہ کفارے کے پیسے لیتے ہیں اور آگے کیا ادا کرتے ہیں۔ وَتُجْزِئُ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الْمَالِكِ حِينَ التَّوْكِيلِ فِيهِ، اور اس میں اس وقت حِينَئِذٍ جب یہ وکیل بنا رہا ہے تو مالک کی نیت کرنا ہے، حِينَ التَّوْكِيلِ فِيهِ،
کہ جب اس نے وکیل بنایا ہے فی ہے یعنی فی ادا الکفارت، کفارہ کے ادا کرنے میں جب اس نے وکیل بنایا اسی ٹائم پہ نیت کرنا کیا کافی ہے، یعنی وہ پیسہ دے اور نیت کیا کرے کہ میں پیسہ ان کو دے رہا ہوں، تو کس کی نیت کرے؟ کفارے ادا کرنے کی نیت کرے، یعنی بین یقصد تکفیرہ متقربا الی اللہ تعالی بالعمل صادر من الوکیل المنتسب الیہ بموجب وکالتہ، کہ وہ یہ ارادہ رکھے کہ یہ کفارہ جو ہے وہ ادا میں کر رہا ہوں اللہ کی جو ہے وہ قربت چاہتے ہوئے، کیسے ادا کر رہا ہوں؟ بالعمل صادر، اس عمل کے ذریعے سے میں کفارہ دے رہا ہوں کہ جو وکیل سے کیا ہے صادر ہوگا، وہ وکیل کے جو اس کی وکالت کے سبب سے کیا ہے اس کی طرف منسوب ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نیت اس کے ذہن میں ہو، تو یہ نیت تو ہر کسی کے ذہن میں ہوتی ہے، تو یہ کافی ہے۔ اچھا، اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کسی کو وکیل نہیں بناتا، تبرع کا جو سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ جی میں آپ کے کفارے ادا کر دیتا ہوں یوں کر کے۔ اچھا، یہاں پہ دو صورتیں ہیں کہ یا وہ اس کے طلب کرنے سے کرے گا کہ تم میرے کفارے ادا کر دو، یا طلب کے بغیر کرے گا۔ اگر طلب سے ہو تو وہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی کو باقاعدہ کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم جو ہے وہ میری طرف سے میرے کفارے اپنے پیسوں سے کیا ادا کر دو، وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کسی کو بتائے بغیر جو ہے وہ اس کے کفارے ادا کر دینا، تو یہ کیا محل اشکال رہتا ہے، یعنی لا یجزی التبرع فی الکفارات المالیت علافت لزوماً، احتیاط لازم کے طور پہ جو مالی کفارات ہوتے ہیں اس میں تبرع کیا مجزی نہیں ہوتا، یعنی اے لا یجزی اداؤها عن شخص، کہ اسے کسی شخص کی طرف سے ادا کرنا من دون طلبی ذالک، جبکہ اس بندے نے یہ کہا بھی نہ ہو، بغیر طلب کیسا کرنا، پھر ہی تبرع بنے گا نا، اگر اس نے کہا ہے تو یہ تو بعد طلب بن گیا، تو یہ کفارہ مالی کے ادا نہیں ہوگا۔ جہاں تک بدنی کا تعلق ہے، روزے رکھنے کا تعلق ہے، وہ تو زندہ کی طرف نہیں رکھ سکتے نا۔ کمالات تجزی النیابۃ فی الکفارۃ البدنیہ، کفارہ بدنیہ یعنی جو روزے ہوتے ہیں یا صیام، اس میں تو جو ہے وہ نیابت ہی کیا مجزی نہیں ہوتی۔ وَإِنْ كَانَ شَخْصُ عَاجِزًا عَنْ أَدَائِهِ، اگرچہ وہ بندہ کیا ہے عاجز آ چکا ہے اس واجب کو، کیا ہے کفارہ بدنی یعنی روزے کو رکھنے سے عاجز آ چکا ہے، وہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو جب تک زندہ ہے نیابت نہیں ہو سکتی۔ نام تجوز نیابت عن المیت، میت کی طرف سے جو ہے وہ نیابت جائز ہے۔ فی الکفارات المالیت والبدنیت مطلقاً، کفارات مالی اور بدنیہ میں مطلقاً کیا جائز ہے، مطلقاً چاہے وہ عاجز تھا یا عاجز نہیں تھا، بس وہ فوت ہو گیا تو فوت ہونے کے بعد کیا ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک مطلقاً کی یہ تفسیر ہوگی وہ عاجز تھا یا عاجز نہیں تھا، دوسری تفسیر کیا ہوگی کہ چاہے اس نے طلب کیا تھا یا طلب نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے بعد میرے کفارے ادا کرنا یا نہیں کہا تھا، ویسے آپ نے کسی مومنٹ کو دیکھا کہ فوت ہوا ہے اور اس کے اوپر واجبات ہیں تو آپ اس کی طرف سے واجبات کیا ادا کر سکتے ہیں، اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ولی سے اجازت نے یا اس نے کیا باقاعدہ کسی کو کہا ہو۔ لا یجب علی الورثۃ، اب آیا وارثوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو اپنا مرحوم ہے اس کے یہ سارے واجبات ادا کرے، ٹھیک ہے۔ نماز اور روزہ جو اس کے اپنے ہیں واجب، وہاں تو بیان کیا تھا کہ وہ فقط جو بڑا بیٹا ہے اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں، اور وہ بھی خاص وہ والے کہ جو عذر شرعی کی وجہ سے رہ گئی ہو اس کی نماز اور اس کو قضاء کا کیا موقع ہی نہ ملا ہو، اس طرح کی صورتحال جو تھی وہاں پہ۔ لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے نمازیں نہیں پڑھتا رہا، روزے نہیں رکھتا رہا، تو اس کی قضاء واجب نہیں ہوتی بڑے بیٹے پہ بھی، تو وہ خاص ایک چیز بیان کی تھی۔ ابھی بحث ہماری کس کی ہے؟ کفاروں کی بحث ہے، کہ ایک تو کیا ہے روزوں کی اس کی اپنی قضاء ہوگی نا، وہ تو چلے بڑا بیٹا عذر کی وجہ سے ہیں تو وہ ادا کرے گا، کفارے کیا اس کے ادا کرنا ضروری ہوں گے؟ ضروری نہیں ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ لا یجب علی الورثۃ، ورثہ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ ادا ما، کہ اس چیز کو ادا کریں، ما وجب علی میتہم، کہ جو ان کے مرحوم کے اوپر واجب ہے، من الکفارۃ البدنیۃ، کفارہ بدنی جو اس کے اوپر واجب تھا یعنی جو روزے ہو گئے، ولا اخراجها من ترکتہ، اور نہ ہی اس کفارہ کو نکالنا خود اس مرحوم کے ترکہ سے۔ ترکہ کی تعبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی میراث تقسیم کرنے سے پہلے، کہ جیسے قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں دیون، تو اس کفارہ بدنی کو جو ہے وہ اس کے ترکہ سے بھی نہیں نکال سکتے۔ کفارہ بدنی کو ترکہ سے نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی سے روزے رکھوائیں گے اور اس کو کیا ہے جی اجیر بنائیں گے، اور اجرت کیا اس کو دینی پڑے گی، تو یہ اجرت اس کی نکال لیں، یہ بھی کیا واجب نہیں ہے۔ معلوم یوسف بہا، جب تک اس نے وصیت نہ کی ہو، وَإِنْ أَوْصَى بِهَا، اور اگر اس نے اس کی وصیت کی ہو کہ میرے جو ہے وہ روزے تم نے ادا کرنے ہیں کفارے والے میرے مال سے، تو اخرجت من ثلثہ، تو وہ وصیت بھی اس کے ثلث مال میں کیا ہوگی؟ نافذ ہوگی، یعنی اخرجت
تو یہ کفارہ جو ہے وہ بدنی نکالا جائے گا من ثلث المال، اس کے مال کے کیا تیسرے حصے سے نکالا جائے گا۔ نام یحتمل، لیکن کچھ فقہاء نے احتمال دیا ہے کہ یہ جو کفارہ بدنی میں روزے ہوتے ہیں یہ بڑے بیٹے کے اوپر کیا واجب ہیں، لیکن سیستانی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ کفارہ بدنی کا ادا کرنا بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہوتا۔ نام یحتمل، ایک احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ وجوبھا یعنی وجوب الکفارۃ البدنیۃ علی ولدہ الاکبر، ان کان یعنی اگر بڑا بیٹا اس کا ہو، ٹھیک ہے، اگر بے اولاد ہے، بیٹا ہے ہی نہیں، فقط بیٹی ہیں، پھر تو موضوع ہی منتفی ہے نا۔ ولیکن صحیح عدمہ، لیکن صحیح کیا ہے کہ یہ عدمہ یعنی عدم الوجوب، کہ بڑے بیٹے کے اوپر بھی واجب یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی وارثوں کے اوپر بھی واجب نہیں ہے، وارثوں سے ہٹ کے جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی وارث بنتا ہے، اس کے اوپر بھی یہ چیز واجب نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَجْرِي هَذَا الْاحْتِمَالُ فِيمَا إِذَا تَعَيَّنَ عَلَى الْمَيِّتِ الصِّيَامُ، یہ احتمال اس وقت بھی جاری ہوتا ہے کہ جب میت کے اوپر فقط کیا ہے روزے واجب تھے، متعین ہو گئے تھے، یعنی فقط روزے کب متعین ہوتے ہیں، مثلا کفارہ مخیرہ میں آ کر آ جائیں، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے عاجز ہوں، تو ہم کیا کہیں گے، آپ کے پیچھے ایک ہی چیز بچ گئی، وہ کیا ہے 2 مہینے کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے معین ہوتے ہیں کفارے میں 2 مہینے کے روزے معین ہونے کی یہ ایک ہی صورت ہے اور کوئی صورت نہیں ہے، کہ ایک بندہ کہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن میں روزے فقط کیا رکھ سکتا ہوں۔ تو اگرچہ یہ احتمال جاری ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب میت کے اوپر کیا ہے یہی روزے کیا ہے معین طور پہ کیا ہوں واجب ہوں، یا اس میں آ جائیں آپ قسم والے میں 10 مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتا تو فقط روزی کیا اس کے اوپر واجب ہو چکے تھے معین طور، تو یہ احتمال جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، احتمال جاری ہوتا ہے، یعنی احتمال یہاں پہ موجود ہے اگرچہ وہاں پہ، لیکن پھر بھی کہا نہیں ہے کہ واقعی اس احتمال کے مطابق فتویٰ دیں گے یا نہیں دیں گے، کچھ نہیں ہے۔ وہ اما معدم تعین علیہ ہے، لیکن اگر وہ جو روزہ ہے اس کے اوپر معین نہیں ہوا، کما اذا کانت الکفارۃ مخیرۃ، جیسے کفارہ مخیرہ تھا، وکان متمکن من الصیام والاطعام، معین نہیں ہوا، کیونکہ اس کو قدرت تھی، روزے کے اوپر بھی قدرت تھی اور کھانا کھلانے کے اوپر بھی قدرت تھی، تو فإنہ لا یجب الصوم علی الولی بلا اشکال، تو اس صورت میں ولی کے اوپر تو یقیناً کیا روزہ تو واجب نہیں ہے کم از کم، یہ تو یہاں پہ بلا اشکال، یعنی کوئی احتمال بھی یہاں پہ کیا موجود نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بڑے بیٹے کے اوپر جو اس کا ولی ہے کیا ہو کم از کم روزہ تو واجب ہو، کہتے ہیں یہاں تو بالکل یہ احتمال ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا آپشن بھی کیا ہے موجود ہے یہاں پہ۔ تو اگرچہ یہ احتمال کہاں پہ جاری ہوتا ہے، اس صورت میں جاری ہوتا ہے کہ جب فقط کیا ہو روزہ اس کے اوپر معین ہو چکا ہو، تو وہاں پہ یہ احتمال جاری ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ جی اس کے اوپر فقط روزے رکھنا واجب تھے اور اس نے روزے نہیں رکھے، لہٰذا بڑے بیٹے کے اوپر ہونے چاہیے، تو وہاں پہ صحیح ثانی کی تحقیق صحیح طور پہ کیا ہے کہ نہیں، کفارے والے جو روزے ہیں اگرچہ معین بھی ہو چکے ہوں پھر بھی بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہوتے۔ وہ اما الکفارۃ المالیہ، اچھا کفارہ مالیہ کی بات کریں کہ وہ کھانا کھلانا، کفارہ مالی میں ہی آ جائے گا نا، 10 مسکینوں کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو، فقیلہ، تو ایک قول یہاں پہ یہ موجود ہے، احتمال نہیں باقاعدہ قول ہے کہ انہا بحکم الدیون، کہ یہ جو ہے وہ کس کے حکم میں ہے، قرضوں کے حکم میں ہے جی، فتخرج من اصل ترکت، جب قرضوں کے حکم میں ہے تو اصل ترکت سے نکالیں گے، یعنی میراث تقسیم کرنے سے پہلے جیسے قرضے نکالتے ہیں ایسے ہی اس بندے کے سارے جو ہے وہ مالی کفارے جو ہے وہ نکالیں گے۔ ولیکن الصحیح انہا کالکفارۃ البدنیہ، لیکن صحیح کیا ہے کہ یہ بھی کیا ہے کفارہ بدنیہ کی طرح ہے، یعنی ولا تخرج من الترکۃ الا بوصیت المیت، اسے ترکہ سے نہیں نکال سکتے جب تک میت نے وصیت نہ کی ہو، ومع وصیت ہی، اور اگر نے وصیت اس نے کی ہو تو تخرج من الثلث، تو اسے کس سے نکالیں گے جی، ثلث سے، تیسرے سے نکالیں گے، اور اگر پھر بھی پورا نہیں ہوتا تو وَيَتَوَقَّفُ إِخْرَاجُهَا مِنَ الزَّائِدِ عَلَيْهِ، یعنی من الزائد علی الثلث، ثلث سے زائد کے اوپر نکالنا موقوف ہو جائے گا علی اجازت الورثۃ، کہ اگر وارث اجازت دیں، وارث کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سب اجازت دیتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اس کے کفاری ادا کر دو، ہمیں کچھ بھی نہ ملے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وارث اجازت نہیں دیتے اور ان کے اوپر اجازت دینا ضروری بھی نہیں ہے، واجب نہیں ہے ان کے اوپر اجازت دینا، تو وہ پھر ساری کے سارا مال کیا اپنی میراث کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، اور اس کے کیا ہے قرضے، اس کے کفارے کیا ہے پھر ادا نہیں ہوں گے۔
سلس سے تو ادا ہو جائے گا نا. فرض کریں کہ اس کے پتہ نہیں. پیسے ادا ہی نہیں ہوئے, پوری نہیں ہوئی پیسے, اور بھی کفارے رہتے ہیں اس کے. تو پھر بھی جتنا ادا ہو وہ جب تک مکمل نہیں ہے تو نہیں دے سنت سے. ایک دفعہ سنت سے مکمل کفارہ ادا ہو جاتا ہے. ہاں ہو جاتا ہے پھر تو ایک دفعہ ادا نہیں ہوتا, جی جی مزید بھی آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. جی اب جو مزید خرچہ کرنا ہے وہ سلس سے اوپر ہو گیا, سلس تک آپ کو شریعت نے اجازت دی تھی, باقی تو وارثوں کا پیسہ ہے نا, باقی تو وارث لے جائیں گے, اس کے بیٹے بیوی لے جائے گی سارے. تو آپ باقیوں پہ ہم اگر خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بیٹے بیوی سے اجازت لیں گے. ہم کہیں گے یہ پیسہ ہے تو آپ کا, لیکن آپ اگر اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے والد کے یہاں سے کفارے نکالیں تو پھر ہم نکالتے ہیں. تو یہ سلس سے جتنا بنتا ہے وہ تو دے گا نا. ہاں سلس والا تو دے گا نا, ہاں وہ تو لکھا ہوا ہے کہ سلس تو دے گا. سلس میں تو جو بچ جائے گا وہ تو میراث میں چلا جائے گا نا. ٹھیک ہے, سلس میں فرض کریں کہ سلس اس کا بنتا ہے 1,00,000 روپیہ, 50,000 کے اس کے کفارے ادا ہو گئے, 50,000 باقی بچ گئے, وہ تو میراث میں تقسیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور فرض کریں اس کا بچہ ہی 40,000 ہے, سلس میں بچتا 40,000 ہے, کفارے 50 کے ہیں, تو 40 کا نکالیں گے جو بن سکتا ہے, 10,000 باقی رہ جائے گا, وہ ہم سے جات لیں گے. یوں کر کے بنے. چلیں آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے تو اس کے پھر کل شروع کرتے ہیں. اللہم صلی